قرآن شریف کے دو رخ ہیں، ایک کو ظہر کہتے، ایک کو بطن کہتے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو اس دنیا سے وابستہ ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو آخرت سے وابستہ ہے۔ قرآن شریف دونوں کے لیے دنیا کے مسائل اس کو پیچیدگی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور آخرت کے مسائل کھلم کھلا بیان فرمائے، کیونکہ وہ ادھار ہے، آنے والی ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہ رہے۔ یہاں تک کہا کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو آئے گی، شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور قیامت کے دن جتنے واقعات ہیں وہ سب کے نام قرآن میں آئے، القاریہ والحاقہ والواقعہ، یوم التناد و یوم التغابن، یوم الساعہ و لمح البصر۔ قرآن کریم کی بات صورت ایسی ہے کہ جو فوری طور مومن مسلم کو دنیا کے جنجال سے بھی نکال لیتی۔ دنیا میں دو مسئلے ایسے پیش آتے جس سے انسان زیر عتاب رہتا ہے۔ ایک موذی مرض جس کو طب اور حکمت میں لا علاج مرض کہتے ہیں، اور دوسرا ایسا ظالم جو آپ کو کچل سکتا ہے اور آپ کو فنا کر سکتا ہے اور آپ کی عزت خاک میں ملا سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ صورت جو ہے یہ ان دونوں میں اکسیر ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ عمر پر آدمی کا وظیفہ ہو، اور جب ایسے احوال پیش آتے تو پھر توجہ بڑھانی پڑے گی۔ ایسے ایسے امراض دیکھے گئے جس پر ہمیں خود حیرت ہے۔ ہم نے ثواب کے لیے بیان کیا اور ان کو سمجھایا، جتنا فائدہ ان کو ہوا ہے اتنا ہمیں خود یقین نہیں تھا۔ سورت معجز ہے۔ معجز اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی کمی کوتاہی کو بھی سیدھا کر دے گی، آپ کے عقیدے کو بھی پختہ کر دے گی۔ ایک 41 مرتبہ یہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر روزانہ ایک دفعہ 18 آیتیں، اور جب کوئی مصیبت یا مرض زیادہ زوروں پر ہو تو پھر 41 بھی کیا جاتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ سے سنا ہے کہ 5 اوقات میں 41 پڑھ لیا جائے، ماشاء اللہ۔ فجر میں 41، ظہر میں 41، عصر میں 41، مغرب کے بعد 41، رات کو پھر 41، لا الہ الا اللہ۔ یہ باتیں دو قسم کے لوگ سنتے ہیں، ایک وہ جنہیں اللہ کے ہاں قبولیت ہوتی ہے، وہ قدر سے سن لیتے ہیں۔ دوسرے وہ جو عام لوگ ہیں، ان کے کان ہیں سننے کے لیے نہیں ہے، ان کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہی، ان کا سر ہے دماغ سے خالی ہے، ان کے دل ہے لہو و لعب میں پڑے ہوئے۔ قرآن ان کو کہتا ہے کہ یہ تو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے آپ؟ حضرت اقدس خواجہ باقی باللہ سے کسی نے پوچھا کہ عجیب بات، آپ کو دیکھا تو ایمان لے آتے ہیں، پیغمبر کو روز دیکھتے تھے، آپ نے کہا قرآن کہتا ہے کہ یہ دیکھتے ہی نہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہے اور ان کے کان بہرے ہیں،
وہ دید جو مؤثر ہوتی ہے، وہ قبولیت جو جاندار ہوتی ہے، وہ ہر ایک کی نہیں ہوتی. زمین میں کتنا بیج ڈلتا ہے، آدھے سے زیادہ زمین کھا جاتی ہے، خال نکلتا ہے اور وہ تناور درخت ہوتا ہے، وہ زندگی کا ساز و سامان بنتا ہے. سورہ تغابن بڑے اونچے اعمال میں سے، اور اس کو اپنایا جائے اور اس کو اپنے ساتھ رکھا جائے اور اس کو وقتاً فوقتاً نماز میں بھی پڑھ لے. نماز میں پڑھنے سے اجر بڑھتا ہے. اب ویسے 41 مرتبہ پڑھنا، لیکن جب نماز میں پڑھ لے تو 27 گنا ہو گئے. اگر 2 رکعت اور بھی نیت باندھے کوئی شخص نفلوں کا وقت ہو تو اس طرح جلدی تعداد پوری ہو جائے گی. یہ ایک نیا نقطہ بتا رہا ہوں کہ عام طرز پر تلاوت تو تلاوت ہے ہی انتہائی فائدہ مند اور جامع، لیکن جب آپ اس کو نماز میں پڑھیں گے نا، حافظ اس لیے تمام اعمال میں بلند مانا جاتا ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھتا ہے اور اکثر صورتیں وہ نفلوں میں اور نمازوں میں دہراتا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری متاخرین میں اہل حق کے بہت بڑے عالم اور ولی باکمال تھے. انہوں نے دور آخر میں علماء دین کو، بڑے بڑے علماء کو، مولانا عبدالحق کا کوڑا خٹک کو، مولانا مفتی محمود صاحب کو، مولانا یوسف بنوری کو، مفتی محمد شفیع صاحب کو، سب کو لکھا کہ آپ اپنے خانقاہ بنائیں اور ذکر کریں، ضربے لگائیں. تو حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف بنوری نے ان کو جواب لکھا کہ ہمارے یہاں چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے قرآن شریف پڑھتے، یہاں خانقاہی نظام کی کوئی ضرورت نہیں. وہ جو خانقاہ میں ضربیں لگتی ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتی. یہ جو قرآن شریف ہم وقت حفاظ پڑھ، الحمدللہ الحمدللہ. کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آسمان اور زمین کو رو کے رکھا ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بالکل چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے بس ایک قمیص و شلوار ہے، بس پوچھ لو تو کہتا ہے حفظ پورا ہو چکا ہے، دور کر رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. یہ ہمارے نبی کا معجزہ تو دیکھو ذرا. ایک چھوٹی سی گولی ہے جو پوری کائنات کے لیے کافی ہے. بڑے وزندار لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں. اب یہ گروہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں حافظ، لیکن یہ گروہ والے سنبھال نہیں سکتے. ان کا تمام تر نظام فسق و فجور کا ہے. یہ گھروں میں تو یہ سمجھتے نہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس بچے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، بڑھتا ہی نہیں، چھوڑ دیتا ہے. بابا جب گھر میں حافظ آپ نے بنانا ہے تو گھر کے نظام کو اس کا تابع کر لیں. گھر میں حفاظ کا تذکرہ، علماء دین کے بیانات، دینی کتابوں کا رجحان، عمرے اور حج کا برمار، یہ نظام آپ فضا تبدیل کریں گے تو بچہ حافظ رہے گا. ورنہ حفظ کر چکا ہوگا اور داڑھی منڈائے گا، حفظ بھی کیا ہوگا اور تمام ناکردنیاں بھی کرے گا. یہ تو وبال پھر بڑوں پر ہوگا جنہوں نے ماحول نہیں دیا اس کو. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح 5000 کا نوٹ آپ نے ایک معصوم بچے کو دیا تو وہ کیا کرے گا؟ کبھی منہ میں ڈالے گا، آخر میں 2 ٹکڑے کر کے پھینک دے گا. بھائی چھوٹے بچے کو اس طرح تھوڑی کیا جاتا ہے. اس کو آپ کوئی چاکلیٹ دے دیں، کوئی کھانے کی چیز دے، وہ خوش ہو جائے گا. لبیک 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 محمد صلی اللہ لبیک.